صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج حج کے بارے میں ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ آج جتنے بھی مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اس مقام کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جائیں گے جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہر عمل کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس عمل کو آداب کی رعایت رکھ کر پورا کیا جائے، اور اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے جب اس کو مکمل آداب کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ تو حج بھی یہ ایک عظیم رکن ہے اسلام کا، اور 5واں رکن ہے اسلام کا۔ جس انسان کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس کو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت سے نوازا ہے، لیکن اس کو ہم نے سیکھ کر کرنا ہے تاکہ حج کو سیکھیں پھر اس کو کریں تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ ملے گا۔ صرف فرض نہیں اتارنا بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو اس کا مکمل اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ حج کرنے والا جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم حج کے بارے میں مختصر سا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ ایسا نقشہ ہے جو ان پڑھ بندے بھی اگر اس نقشے کو دیکھ لیں، سمجھ لیں تو اس کے لیے حج کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ، یعنی پاکستان سے یا یہاں ان علاقوں سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں عمرے کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا۔ جو مکے میں رہنے والے ہیں وہ صرف حج افراد کرتے ہیں، یعنی صرف حج کرتے ہیں، عمرے کا احرام نہیں کرتے کیونکہ وہ قریب کے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ، یہ پاکستان ہے یا دنیا ہے، صحیح ہے، ایک دنیا ہے جہاں آپ آئیں گے تو یہ میقات ہے۔ میقات بارڈر ہے، کیا ہے؟ یہ بارڈر ہے، ہر ملک کا مختلف ہے۔ پاکستان والوں کا یلملم ہے، کیا ہے؟ یلملم۔ یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ احرام۔ سب سے پہلے یہاں میقات سے احرام باندھنا ہے۔ بغیر احرام کے اگر اس میقات کو آپ کراس کریں گے تو آپ پہ دم لازم آئے گا، قربانی کی صورت میں آپ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہاں احرام باندھا، نیت کی حج کی کہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، اور یا اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ پھر سب سے پہلے حرم میں جب داخل ہوگا تو عمرہ کے لیے طواف کرے گا، عمرے کے لیے طواف کرے گا، پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے گا۔ یہ سعی حج کی نہیں ہوگی، یہ عمرے کے لیے ہوگی۔ پھر حلق کرے گا، بال کٹوائے گا، یا تو بالکل اس طرح سے صاف کرے گا یا قصر کرے گا، کینچی سے کاٹ لے گا، تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہاں تک عمرہ مکمل ہوا۔ اب یہاں سے آگے حج شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حج 5 دن ہوتا ہے۔ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو کون سے اعمال کرنے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے، حج کی ابتدا کرنی ہے، یعنی احرام باندھ کر حج کی نیت کرنی ہے۔ پھر اسی دن 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا ہے سب سے پہلے۔ تو مکے میں احرام باندھ کر پھر مینا میں جانا ہے، وہاں 8 ذی الحجہ کا پورا دن گزارنا ہے، رات بھی ادھر گزارنی ہے۔ 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ کو یہاں مینا سے سیدھا عرفات جانا ہے۔ یہ نقشہ ہے اس کا، یہ مکہ ہے، یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے۔ یہاں حرم سے مینا 8 ذی الحجہ کو جانا ہے، پھر 8 ذی الحجہ گزار کے رات بھی ادھر گزار کے 9 ذی الحجہ کو یہاں سے سیدھا عرفات۔ یہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے۔
اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کا یہ رہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، یہ فرض ہے۔ یہاں آ جانا ہے کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحج کو۔ پھر یہاں عرفات میں ٹھہرنا ہے صبح سے لے کر مغرب تک، اور یہاں عصر اور مغرب کی نماز ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہاں عصر اور مغرب یہ جمع کرنی ہے ظہر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں عرفات میں۔ پھر یہاں سے مغرب کی جب مغرب کا ٹائم داخل ہو جائے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ یہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد سیدھا نکل جانا ہے یہاں سے مزدلفہ کی طرف، یہاں سے مزدلفہ کی طرف نکل جانا ہے۔ یہاں آ کے مغرب اور عشاء کے ٹائم میں اکٹھی پڑھنی ہے، مغرب عشاء، یہ عشاء کے ٹائم میں اس مزدلفہ میں اکٹھی پڑھنی ہے۔ پھر رات یہاں گزارنی ہے، اگر کوئی چاہے، نہیں گزارنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہاں سے کنکریاں اٹھانی ہیں مزدلفہ سے، 7 کنکریاں چننی ہے جو، اور 9 ذی الحج مزدلفہ روانگی، 9 ذی الحج کو اسی دن رات میں گزارے گا عرفات میں، یہاں سے سیدھا مزدلفہ آ جائیں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے۔ یہ 9 ذی الحج ہے، یہاں رات گزاریں گے۔ رات گزاری، صبح نماز پڑھ کے یہاں سے نکل گئے، یہاں سے سیدھا واپس مینا جائیں گے۔ واپس کدھر جائیں گے؟ مینا میں جائیں گے، اور مینا میں یہ ہے بڑا شیطان، اس کو کنکریاں ماریں گے۔ پھر یہ 10 ذی الحج کا دن ہوگا، 10 ذی الحج کو یہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ پھر اس کے بعد اسی دن 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کریں گے، قربانی کر کے پھر 10 ذی الحج کو مینا میں ہی سر منڈوائیں گے، حلق کریں گے یا قصر کریں گے۔ تو جب یہ حلق اور قصر کر دیا تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کے فرائض ادا ہو گئے۔ اور دن کتنے ہوئے؟ 8، 9، 10، 3 دن ہوئے، 2 دن باقی رہتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ پھر یہاں مینا میں قصر یا حلق کر کے واپس مکہ مکرمہ آنا ہے، وہاں احرام کھول کر حج کا طواف کرنا ہے، احرام کھول کے اس کے بعد حج کا طواف کرنا ہے۔ پھر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ پھر یہاں سے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ اب یہ جو سعی ہے یہ عمرے کی نہیں ہے بلکہ حج کی ہے، اور اس احرام میں اس سعی کے لیے احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے، احرام یہاں کھل جائے گا۔ پھر یہاں صفا مروہ سے دوبارہ مینا جائیں گے سعی کر کے۔ پھر یہ 11 ذی الحج کا دن ہے، 11 ذی الحج کو مینا میں جائیں گے۔ پھر یہ یعنی واپس مکہ سے مینا میں، پھر یہ 1، 2، 3 تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، پہلے بڑے شیطان کو، پھر درمیانے کو، پھر چھوٹے کو۔ پھر اسی طرح 12 ذی الحج کو بھی 11 کو کنکریاں مار کے واپس مکہ، پھر 12 کو پھر جائیں گے، پھر ان 3 شیطانوں کو کنکریاں مار کے واپس مکہ آ جائیں گے۔ مکہ آ کے طواف کریں گے حرم میں، یہ مینا سے واپس حرم مکہ مکرمہ میں پہنچ کر یہاں یہ آخری طواف کریں گے جسے طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ طواف الوداع یعنی آخری طواف حرم میں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ طواف کر دیا تو ان کا حج مکمل ہو گیا، لہٰذا اب یہ حج کے ارکان پورے کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے حج میں
احرام اور مینا روانگی، پھر 8 ذی الحجہ کو یہ مینا میں ہی گزرے گا، پھر یہاں سے عرفات، پھر 9 ذی الحج سے عرفات سے مزدلفہ روانگی، پھر 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں رات گزارنا، پھر 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے مینا میں واپس آ کر شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کرنا، 10 ذی الحج کو مینا میں حلق یا قصر کرنا، پھر 10 ذی الحج کو 11 ذی الحج کو مکہ میں واپس آ کے حرم میں احرام کھول کر حج کا طواف کرنا، اور اسی طرح طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، نفل کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، اور سعی کے بعد مینا میں جا کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور پھر حرم میں آ کے آخری طواف کرنا۔ یہ حج کے افعال ہیں، اور ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور یہ کنکریاں اس مزدلفہ سے اٹھانی ہے، پھر واپس مینا میں جا کے شیطان کو مارنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو